کسی نے پینا ہے، اور قبر ایسا دروازہ ہے جس میں ہر کسی نے داخل ہونا ہے۔ ایک بھرپور زندگی گزارنے کے بعد آج یہ ہمارے بزرگ ہم ان کو چارپائی پر اٹھا کے لائے اور اس بات کا سبق لے کے آئے کہ ایک وقت آئے گا ہمیں بھی ایسے اٹھا کے لایا جائے۔ موت کی سب سے تلخ حقیقت یہ ہے کہ اس کے وقت کا نہیں پتہ۔ دنیا کے تمام مذاہب میں اس بات پر اتفاق ہے، ہر مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن یہ موت ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پوری کائنات کے تمام مذاہب میں اتفاق ہے کہ موت برحق ہے اور اس کے آنے کا کوئی پتہ نہیں۔ کرنے کا کام وہی ہے کہ زندگی رحمان نے دی ہے اور زندگی پر حکم بھی رحمان کا چلے گا، اور رحمان کے بندے بن کے زندگی گزاریں۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے یہاں سے جائیں گے۔ جب اپنی مرضی سے نہ پیدا ہوئے نہ اپنی مرضی سے جائیں گے تو پھر زندگی اپنی مرضی کی کیوں؟ پھر زندگی بھی اللہ کی مرضی کی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، انسان اپنی پیدائش سے لے کر کے اپنے آخری سانس تک شریعت کا مکلف ہے۔ اپنی مرضی، اپنی خواہشات پس پشت ڈال کے اس بات کو یقینی بنائیں کہ زندگی اللہ نے دی ہے اور اس کو اللہ کے مطابق ہی گزارنا ہے۔ زندگی اچھی گزاریں گے تو آخرت اچھی ہوگی، زندگی بری گزاریں گے آخرت بری ہوگی۔ یہ چند سالوں کی زندگی دراصل یہ ہمارا ڈیمو ہے ہمیشہ کی زندگی کا۔ یہ جیسی اچھی گزر جائے گی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم آگے بھی پاک زندگی دیں گے۔ اور یہ زندگی گناہوں میں گزری، نافرمانیوں میں گزری، اللہ رب العالمین کے دین کے مطابق نہ گزری، تو پھر اللہ سے ہم جنت کے نہ مطالبہ کر سکتے ہیں نہ امید رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جنت کی امید اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا ڈر اور خوف، اس کو ہمیشہ مد نظر رکھیں اور یہ سبق لے کے جائیں کہ یہ وقت رجوع کرنے کا ہے۔ جہاں ہم پہنچ چکے ہیں وہاں سے رجوع کرنے کا، اللہ کی طرف آنے کا۔ یہ سبق ہے کہ جتنی مرضی کامیاب زندگی گزار لیں، آخر کار اختتام ہے، اور اختتام کا کوئی پتہ نہیں ہے، کس لمحے ہو جائے، کس جگہ ہو جائے اور کہاں ہو جائے، کوئی اس کا پتہ نہیں۔ اس اختتام سے ڈریے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ اگر اس کا خاتمہ بال ایمان ہے تو اس کے اعمال کا کوئی ویلیو کو سمجھ ہے، اور اگر اس کا خاتمہ ہی بالکفر ہے، اور اللہ معاف فرمائے زندگی میں جتنے مرضی اچھے اعمال کیے ہوں، اسی لیے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خیال کرنا تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم اللہ کے تابع دار ہو۔ یہ نہ ہو کہ موت آ جائے اور موت کے وقت سرکشی اور بغاوت میں لگے ہوئے ہو، اور پھر وہ انسان کا خاتمہ جب غلط ہو جائے تو اعمال انسان کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگ ہمارے خلیل صاحب اسی ہمارے گاؤں میں زندگی گزاری، ساری معاملات، لین دین اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ دو اخلاقی چیز بھی ہے کہ انسان کی بول چال، اور مالی طور پہ بھی انسان کے لین دین ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھائی کا کوئی کسی قسم کا مالی لین دین، ان کی اولاد ذوالقرنین بھائی دیگر ان کے ورثہ موجود ہیں، وہ بالکل آج بھی تیار ہیں، بعد میں بھی لین دین کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر اخلاقی طور پر اگر کسی کے ساتھ کوئی بات ہے، کوئی ناراضگی ہے، اللہ کے لیے اس ناراضگی کو ختم کریں اور اللہ کے لیے ان کو معاف کر کے جو ہے یہ نماز جنازہ ادا کریں۔ تو بھائی جس کسی کا لین دین ہو ان کی اولاد حاضر ہے، اور وہ آج بھی اور بعد میں بھی حاضر ہے۔ پڑھیے۔